لیاقت علی خان کے قتل کے بعد مسلم لیگ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ انہیں ایک نئے لیڈر کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے ایک متحرک اور کرشماتی شخصیت کو منتخب کرنے کے بجائے غلام محمد کو منتخب کیا، جو ایک بیوروکریٹ تھا اور ایک یس مین ہونے کی شہرت رکھتا تھا۔ غلام محمد ایک معذور اور بے اختیار شخص تھا، مدد کے بغیر بولنے یا چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ وہ ایک علامتی شخصیت تھے جو طاقتوں کے ذریعے تیار کیے گئے تھے۔ گورنر جنرل کے طور پر غلام محمد کی تقرری نے پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریک دور کا آغاز کیا۔ وہ ایک کٹھپتلی رہنما تھا جس پر فوج اور بیوروکریسی کا کنٹرول تھا۔ ان کا تحریک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ عوام کی امنگوں کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اس کی بیماری نے اسے مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے سے قاصر بنا دیا تھا اور اس کی تقریریں اکثر غیر متضاد اور گمبھیر ہوتی تھیں۔ اپنی حدود کے بجائے غلام محمد فوج اور بیوروکریسی کی حمایت کی بدولت اہم طاقت حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس نے اپنی پوزیشن کو سیاسی اختلاف اور مخالفت کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ اکثر پرتشدد ذرائع کا سہارا لیا۔ ان کے دور میں دو اہم واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی تحریک کا پرتشدد دباؤ اور احمدیہ مخالف تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا کا نفاذ۔ بنگالی زبان کی تحریک بنگالیوں کی طرف سے اپنی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ، لیکن غلام محمد نے طاقت کے ساتھ جواب دیا۔ پولیس کو مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دے دیا، جس سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس واقعے نے بنگالی حقوق کے لیے ایک طویل اور خونی جدوجہد کا آغاز کیا، جو بالآخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کا باعث بنی۔ احمدیہ مخالف تحریک ایک مذہبی تحریک تھی جس نے احمدیہ برادری کو غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کی۔ غلام محمد نے جواب میں لاہور میں مارشل لا لگا دیا، فوج کو مظاہرین کو کچلنے کا حکم دیا۔ بہت سے لوگ مارے گئے یا زخمی ہوئے اور تحریک کو بے دردی سے دبا دیا گیا۔ غلام محمد کا طاقت کا غلط استعمال بلا روک ٹوک جاری رہا۔ اس نے بالآخر وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا اور تمام کے تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ انہوں نے 1954 میں دستور ساز اسمبلی کو اس طرح تحلیل کر دیا جب پاکستان کے پہلے آئین کو حتمی شکل دی جا رہی تھی۔ اس اقدام کو ان کی اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنے اختیارات میں کمی کو روکنے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ غلام محمد کے دور حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریک دور کا آغاز کیا، جس کی خصوصیت سیاسی اختلاف کو دبانے اور سیاست میں فوجی مداخلت کا عروج تھا۔ ان کی اقتدار سے بے دخلی اور جمہوریت کی بحالی بہت بڑی قیمت پر آئے گی، کیونکہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو آمریت اور عسکریت پسندی کی قوتوں نے تشکیل دیا تھا۔ غلام محمد کی حکمرانی کی وراثت آج بھی پاکستان میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کے سیاسی اختلاف کو دبانے اور فوجی طاقت پر ان کے انحصار نے ایک خطرناک مثال قائم کی، جس کی پیروی مستقبل کے رہنما کریں گے۔ عوام کی امنگوں کو سمجھنے میں ان کی نااہلی اور ملک کے معاشی اور سماجی مسائل کو حل کرنے میں ان کی ناکامی نے پاکستان کی ترقی پر دیر پا اثر چھوڑا۔ آخر میں غلام محمد کی حکمرانی پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، جس نے آمریت اور عسکریت پسندی کے سیاہ دور کا آغاز کیا۔ ان کے سیاسی اختلاف کو دبانے اور فوجی طاقت پر ان کے انحصار نے ایک خطرناک مثال قائم کی، جو آج بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو تشکیل دے رہی ہے۔ اس سیریز کی آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے اور کچھ نیا جاننے کے لیے بیل آئیکن پر ہٹ کریں۔